السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج قرآن ورڈ ٹو ورڈ کا کلاس ہے، اور آج جو سورہ ہم پڑھائیں گے آپ کو اس کا نام ہے سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں الاعلیٰ ہے عربک ورژن کے حساب سے، عام زبان میں ہم لوگ اردو کے حساب سے بولیں گے تو اعلیٰ، ٹھیک ہے، بلند۔ چونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی صفت کا بیان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ سورہ اعلیٰ پڑھا ہے، یعنی سورہ اعلیٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے سورہ غاشیہ کی تفسیر میں یہ بات بتائی تھی کہ سورہ غاشیہ اور سورہ الاعلیٰ یہ دونوں سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع میں پڑھتے تھے۔ عید کے موقع پر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ جمعہ میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ تو بڑے بڑے مجمع میں بڑے بڑے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو پڑھتے تھے، کیونکہ اس سورہ میں بڑی اہم باتیں ہیں۔ سورہ غاشیہ میں ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کیا کیا اہم ہے۔ اب اس کے بعد سورہ اعلیٰ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اصل میں سبح یسبح، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنا۔ تسبیح مطلب پاکی بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے۔ کوئی کتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو یہ کیا ہے اصل میں؟ سبح ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے سبح، یہ اس میں یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ سبح یسبح تسبیح، تو فعل یفعل تفعیل، باب تفعیل سے یہ آیا ہوا ہے، اور اس فعل امر سبح مطلب تسبیح بیان کرو، تسبیح کرو۔ کس کی تسبیح کرو؟ اسم نام، ربی کا اپنے رب، الاعلیٰ مطلب جو بہت بلند ہے، یعنی اپنے بہت بلند رب کی تسبیح کرو۔ رب کی صفت ہے اعلیٰ، یہاں پر اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ موصوف، اور یہ اس کی صفت ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہاں ضمیر لگی ہوئی ہے اس لیے یہاں پر ال نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ال آیا، لیکن اس میں ال، موصوف صفت دونوں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کیوں یہاں ال نہیں لگا ہے؟ کیونکہ یہاں جو ہے ضمیر لگ گئی ہے، مضاف الیہ کی ضمیر لگ گئی ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے ال نہیں لگا ہے رب پر۔ اور مطلب کیا ہو جائے گا؟ سبح، تسبیح کیجئے، اسم نام کی، ربی کا اپنے رب، الاعلیٰ جو بہت بلند ہے، اپنے بہت بلند رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی، جو کہ، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی یہاں پر اور تشریح ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور بیان کیا جا رہا ہے۔ الذی، جو، جس نے، خلق، پیدا کیا، فسوا، فا مطلب پس، سوا مطلب درست کیا، پس اس نے درست کیا، یعنی برابر کیا۔ الذی خلق فسوا، یعنی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو درست بھی کیا، اس کو برابر کیا، صحیح کیا، تاکہ کوئی عیب نہ رہ جائے۔ الذی خلق فسوا، ٹھیک ہے، جس نے پیدا کیا اور پھر اسے درست کیا، یعنی پیدا ہی نہیں کیا بلکہ درست بھی کیا، اس کو صحیح سالم کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، اور جس نے قدر، اندازہ کیا۔ اندازہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو حساب سے کیا۔ اندازہ یعنی ہاتھ، انسان کا دونوں ہاتھ ایک جیسا ہوتا ہے، اور ایک جیسے سے مطلب کیا ہے؟ ایک دم برابر برابر ہوتا ہے، لمبائی، لینتھ دیکھیے دونوں ہاتھ ایک جیسی ہوتی ہے۔ انگوٹھا کیسے ہونا چاہیے آپ دیکھ لیجئے دونوں ہاتھوں کا۔ چہرہ دیکھ لیجئے کیسے ہونا چاہیے، آنکھ کہاں ہے، ناک کہاں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اندازہ کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچا کہ کون چیز کہاں رکھنا چاہیے، تو بالکل برابر طریقے سے رکھا جب پہلی بار انسان کو بنایا۔ والذی، اور جس نے قدر، اندازہ کیا،
فہدا پس اس نے ہدایت بخشی، یعنی ہدایت بھی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہدایت دی بھی ہو سکتا ہے، یعنی دین اسلام کی ہدایت دی، اور ہدا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا صحیح راستہ دکھایا کہ کون سی چیز کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ والذی قدر فہدا، والذی اور جس نے اخرج المرعا، جس نے نکالا، مرعا چارہ، اور اس کو گھاس وغیرہ بھی بولتے ہیں، یعنی گھاس وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالی، چارہ نکالا جانوروں کے لیے، جو ہری ہری گھاس دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کھاتے ہیں، تو ہری گھاس کو بھی چارہ کہا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے گھاس بھی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے چارہ بھی کر سکتے ہیں۔ والذی اخرج المرعا فجعلہ غثاء احوا، پس اس نے بنایا اس کو، فا مطلب پس، جعلہ مطلب اس نے بنایا، ہو مطلب اس کو، پس اس نے بنایا اس کو بعد میں، یعنی پہلے تو چارہ بنایا لیکن بعد میں پھر کیا ہوا، غصہ، غصہ مطلب ہوتا ہے کوڑا، احوا مطلب سیاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کالا کوڑا بنا دیا، یعنی آپ دیکھیے جب سوکھ جاتی ہے، سوکھنے کے بعد کبھی کبھی اس میں آگ لگے، ایک دم کالا کالا، ایک دم راکھ ہو جاتا ہے، کوڑا ہو جاتی ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ ایک وقت میں اسے اگاتا ہے، پھر اس کو سکھا دیتا ہے، پھر وہ کوڑے کے جیسا ہو جاتا ہے، فجعلہ غثاء، پس اس کو بنا دیا سیاہ کوڑا، احوا جو ہے یہ سیاہ کے معنی میں آیا ہوا ہے، اسود معنی سیاہ ہوتا ہے، اور احوا جو ہے یہاں اس کو بھی سیاہ معنی میں لیا گیا ہے، غثاء احوا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سنقرئک، اب یہاں سے ذرا چیپٹر بدل رہا ہے، یعنی کہ بات بدل رہا ہے، سنقرئک ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، یا ہم آپ کو پڑھا دیں گے، ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے، فلا پس نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، یعنی ہم آپ کو سب پڑھائیں گے، اور اتنا آپ کو پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ہر چیز کو پڑھ لیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، کیونکہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سنقرئک، ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے، فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں، سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک کو ذرا سا دیکھ لیجئے گہرائی سے، سین زبر سا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، نقرئ، نقرئ، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر کا جو ہے وہ ضمیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، سا ان قریب، نقرئ یعنی ہم پڑھائیں گے آپ کو، پڑھائیں گے، اور کا جو ہے یہاں لگا ہوا ہے آپ کو، اور ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے، فلا پس نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں، الا مگر، ما شاء اللہ، ما مطلب جو، شاء مطلب چاہے، اللہ مطلب اللہ، مگر جو اللہ چاہے، مطلب اس کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں بھلا بھی دے گا، جو پڑھایا ہے اس کو یاد کرایا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو سکھا دے گا، لیکن بعد میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پریکٹس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، یا حکم بدل گیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارا حکم قرآن میں آیا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو جب منسوخ کر دیا گیا تو اب وہ اللہ رب العالمین نے حکم اس کا اٹھا لیا۔ ایسی بہت ساری آیت ہے قرآن میں، جیسے وراثت کے معاملے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ اپنے اقربا کو وصیت کر دو، اگر انتقال ہونے لگے، تمہارا لگے کہ اب تم مرنے والے ہو، تو اقربا کو وصیت کر دو جو تمہارے پاس مال دولت ہے، تھا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر، یہ سورہ بقرہ میں تھا، اور سورہ نساء میں پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے سب کا حصہ مقرر کر دیا، تو یہی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا، الا مگر، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ چاہے گا تو اسے ہٹا دے گا آپ کو یاد کرانے کے بعد بھی، انہو بے شک وہ، انہ مطلب بے شک، ہو مطلب وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہرہ ظاہر کو، وما اور اس کو، یخفا جو پوشیدہ ہے، جو چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ظاہر ہے یا جو کچھ بھی پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آج آپ کو بتا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا، یہ حکم بعد میں بدلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، پھر بعد میں بتا دیا، تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو انہ یعلم الجہر وما یخفا،
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، وا مطلب اور، نُيَسِّرُ ہم آسان کریں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَى آسانی کو، آسانی کی، ٹھیک ہے؟ تو آسانی، آسانی یہاں دو بار آ رہا ہے، اور ہم آسان کریں گے آپ کے لیے آسان کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں راستہ ہے، یسرا یہاں دوسرے معنی میں کیا ہے؟ راستہ، اس سے مطلب یعنی ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے آپ کے راستے کو، یعنی آپ کا راستہ جو ہے وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَى آسان راستے کو، آسان راستے کو ہم آپ کے لیے آسان، جب دو لفظ ایک جگہ ٹکرا جائے، جیسا کہ اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، یہی اتنا کافی تھا، لیکن لِلْيُسْرَى آیا تو یہاں مطلب کیا ہے؟ راستے کو آسان کر دینا، اور ہم آپ کے لیے راستے کو آسان کر دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ، فا مطلب پس، ذکر مطلب نصیحت کیجئے، ذکر یذکر تذکیر، ذکر یذکر تذکیر، یہ بھی باب تفعیل سے آتا ہے، اور ذکر جو ہے یہ اس میں فعل امر ہے۔ فذکر پس آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، یہ جو فعل امر ہوتا ہے نا اس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، انتا کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی مستتر ہوتی ہے، یعنی آپ نصیحت کیجئے، جیسے فعلا میں ہوا ضمیر مستتر ہے، ضمیر چھپی ہوئی ہے، یفعلو میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، تفعلو میں انتا کی ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اس میں فعل امر میں کون سی ضمیر مستتر ہوتی ہے؟ انتا کی ضمیر، چونکہ حکم دیا جا رہا ہے تم کرو، فذکر پس نصیحت کرو، یعنی کون؟ تم نصیحت، پس نصیحت کیجئے، یعنی پس آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر، اگر، ان مطلب ہوتا ہے اگر، نفعت فائدہ دے، الذکر نصیحت کرنا، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے تو آپ نصیحت کیجئے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی جگہ آپ بلا وجہ مت بولیے جہاں پر لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ایسی جگہ پر آپ مت دیجئے نصیحت، ایسی جگہ پر آپ نصیحت مت کیجئے، کیا کریں گے وہاں پر؟ جہاں تک ہو سکے آپ نصیحت کیجئے جہاں فائدہ دے نصیحت، آپ جہاں فائدہ نہ دے وہاں پر آپ ایک بار بول دیجئے، اس کے بعد جب دیکھیے کہ لوگ مذاق ہنسی کھیل کر رہے ہیں، نہیں بات سن رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ، ٹھیک ہے؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیذکر من یخشی، سا مطلب ان قریب، یہ فعل مضارع کے ساتھ لگتا ہے، سین زبر، ان قریب کے معنی سا، پس یذکرو نصیحت پکڑ لے گا، نصیحت حاصل کر لے گا، من یخشی، من مطلب جو، یخشی مطلب ڈرتا ہے یا ڈرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے عذاب سے، جو اللہ کا احترام کرتا ہے، سیذکر ان قریب نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہوگا، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہ ضرور بضرور نصیحت حاصل کر لے گا۔ سیذکر من یخشی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وا مطلب اور، یتجنبو اتنا فعل ہے، یتجنبو اجتناب کرے گا، ہٹ جائے گا، کنارے ہو جائے گا، ایوائڈ کرے گا، ہاں اس کو مطلب کس کو؟ نصیحت کو، کون؟ اور نصیحت کو ایوائڈ کرے گا کون؟ الاشقا، جو بہت بڑا بدبخت ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اجتناب کرے گا، وہ کنارہ کشی اختیار کرے گا، وہ نہیں نصیحت حاصل کرے گا، اور جس کو نصیحت حاصل کرنا ہے وہ کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو، یعنی جو نافرمانی کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہی ہوگا جو یسلا جلے گا، پھینک دیا جائے گا، النارا آگ میں، الکبرا بہت بڑی، کبرا مطلب بڑی ہے، یہاں اردو میں بری لکھا ہے، یہ غلط ہے، یہاں بڑی ہونا چاہیے، بہت بڑی، یعنی بڑی آگ میں جلے گا وہ، اس کو اٹھا کر کے بڑی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، ثم پھر، لا یموت، لا مطلب نہیں، یموت مطلب وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ ہی، یحیا وہ جیے گا، یعنی اس میں اس کی زندگی نہ موت والی ہوگی نہ زندگی والی ہوگی، نہ اس کو موت آئے گی، نہ وہ صحیح سے جی پائے گا، نہ مر پائے گا،
موت تو ہے نہیں، آپ کو معلوم ہی ہے آخرت میں. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہیں مرے گا اس میں اور نہ ہی وہ جیے گا. ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ کا کی آگ، اللہ کا عذاب ایسا ہوگا. قد افلح من تزکا، یقیناً بلا شک و شبہ، افلح فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من مطلب جو، تزکا مطلب پاک ہوا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے بچا لیا اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے لگا، دن رات اس میں اللہ رب العالمین کے احکامات پہ چلنے لگا، تو اس نے اپنا کیا کر لیا؟ تزکیہ کر لیا. قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جو تزکا، پاک ہوا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. یعنی ہر طرح سے، آنکھ کی برائی سے، ہاتھ کی برائی سے، پیر کی برائی سے، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے بچ بچ کے اور نیکیوں کے راستے پر چل کے جس نے اپنا تزکیہ یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو پاک صاف کر لیا، مال کو پاک صاف کیا گویا کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، مطلب اور ذکر مطلب ذکر کیا، اسم نام، ربہ اپنے رب کا، فصلی پھر اس نے نماز پڑھی. کیا مطلب اس کا سمجھ میں آیا؟ اس کے پہلے لیے آیت سے اس کا جوڑ، قد افلح من تزکا ہے نا، اسی سے اس کا جوڑ ہے. کیا ہے؟ وہی جو تزکیہ کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ ذکر، اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا، اسم ربی اپنے رب کے نام کو. اس مطلب نام، ربی مطلب اپنے رب کے نام کو جس نے یاد کیا. فصلی پس نماز پڑھی اس نے، پس اس نے نماز، وذکر اسم ربہ فصلی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل، اب عام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ ترجیح دیتے ہو، تم لوگ ترجیح دیتے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی اثر دیتے ہو، یعنی دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے، آخرت کی فکر نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات، بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا زندگی کو، دنیا والی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت اور آخرت، خیر و ابقا بہتر ہے، و ابقا اور باقی رہنے والی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. والآخرت خیر و ابقا، زیادہ باقی رہے گی، یہاں ترجمہ کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ زیادہ صحیح کیا ہے؟ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، کیونکہ جنت اور جہنم کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. والآخرت خیر و ابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک، ان مطلب بے شک، ھذا مطلب یہ، یعنی یہ جو نصیحتیں ہم تمہیں کر رہے ہیں، جو باتیں ہیں، یہ ایسا نہیں صرف قرآن میں، اس کے پہلے بھی ہم نے یہ سب نصیحتیں کی ہیں. لفی الصحف الاولی، لا مطلب البتہ، فی مطلب میں، صحف صحیفہ کی جمع ہے. صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹی چھوٹی کتاب، چھوٹی چھوٹی ہدایتیں جو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجی ہے، بڑی کتابوں کے علاوہ، جیسے قرآن، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجی تھی، تو اس کو لکھ لیا جاتا تھا، تو اس کو صحیفہ کہتے ہیں، اور صحیفے کی جمع ہے صحف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یہ جو چیزیں ہیں، لفی الصحف الاولی، پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے، پہلے کے صحیفوں میں بھی یہ سب باتیں بیان کی جا چکی ہیں. ان ھذا لفی الصحف، یعنی کہ ایسا مت سمجھو صرف تمہیں ہی یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ تمہارے سے پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ سب چیزیں سکھائی تھیں، بتائی تھیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی یہ تھی. کس میں ہے؟ کس کے صحیفے میں؟ صحف، صحیفے ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ چیزیں دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو تو باقاعدہ کتاب ہی ملی تھی، تورات، اور ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ ملا تھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے. تو یہ ہے سورہ الاعلیٰ. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیے سورہ کتنی اہم ہے اور کتنی خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہے. اس پر غور کیجئے، دھیان دیجئے.
اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.